بنیادی طور پر روحانیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے۔ لہذا یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ روحانیت بغیر عبادت کے اور بغیر ریاضت کے کوئی معنی اور کوئی مقصد نہیں رکھتی۔ یہ نقطہ بھی پیش نظر رکھیں کہ روحانیت پہلے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، پھر اس کی کائنات سے۔ اس طرح سے ایک مثلث کی صورت بنتی ہے، میں، میرا خالق اور یہ کائنات۔ یہ تین چیزیں ہیں جب ایک ترتیب میں آتی ہیں تو اس کو ہم روحانیت کہتے ہیں۔ روحانیت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایک رابطہ، ایک رشتہ تلاش کیا جائے، رشتہ اور رابطہ اپنے اور کائنات کے مابین۔ اس رشتے کو پا لیا تو ہم نے خالق کو پا لیا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ قدر میں رہا۔ انسانی نفس اور تخلیق کائنات اور اللہ تعالیٰ کے مابین جو رابطہ ہے وہ ایک ذرے اور خورشید کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو پہلے تلاش کرنا پڑے گا کہ لمحہ تخلیق تک پہنچنے کے لیے پوری کائنات کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کن کہا اسی وقت کائنات فیکون ہو گئی۔ یہ ہے وہ رابطہ جسے دریافت کرنا ہے۔ اس رابطے کو دریافت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کس طرح سے اس کائنات کا جزو بنے ہوئے ہیں، کس طرح ہم سے قدرت ایک بہت بڑا کام لے رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، اگر کسی خطۂ زمین پر انسانوں کی بہت بڑی تعداد زندگی سے گزر کر موت کی منزلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ زمین پر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، اور وہ تمام لوگ جو مر جاتے ہیں وہ ایندھن بن گئے ہوتے ہیں۔ ان حالات کا شروع یہ ایندھن ہو سکتا ہے، بہت بڑا زلزلہ اور سیلاب آ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ آپ اسے یوں کہہ لیجئے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا۔ ایک ایک چیز اس کائنات کا ایندھن بنتی جا رہی ہے اور تغیرات کا ایک جہان نو اس کی جگہ آ رہا ہے، جگہ لے رہا ہے۔ روحانیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اپنے اور کائنات کے درمیان رابطہ، اور پھر ان دونوں کا رابطہ خدا کے ساتھ، پھر یہ جاننا کہ ہم کیسے اس کائنات کا ایندھن بن رہے ہیں۔ ہمارے اندر سب سے بڑی صلاحیت ہماری عقل ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہے، ہر انسان اپنے مقام کے مطابق عقل سے کام لیتا ہے۔ مثلا ایک گڈریا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قرب یوں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اے اللہ تو اگر مل جائے تو میں تیری جوئیں نکال دوں، تیرے سر میں تیل لگاؤں۔ یہ گڈریا اللہ کی ذات کو داد دے رہا ہے اپنے طریقے سے۔ ہر بندے کا داد دینے کا اپنا ایک ڈھب ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس مقام کی عبادت چاہتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اتنا علم نہیں، شعور نہیں، تو یہ بالکل ویسی بات ہے کہ ایک آدمی کی کل پونجی 1 روپیہ ہے، وہ اس میں سے 50 پیسے اگر اللہ کے نام پر دے دیتا ہے تو یہ بالکل مساوی ہے اس آدمی کے جس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اور وہ اللہ کے نام پر آدھا ارب روپیہ دیتا ہے۔ بات تو ساری کل پونجی کی ہے کہ ایک کے پاس ہے ہی 1 روپیہ، وہ 50 پیسے دیتا ہے، تو یہ 50 پیسے دوسرے کے آدھے ارب کے برابر ہیں، بلکہ آدھے ارب سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بات میں مختصر لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اس کی گہرائیوں میں جائیں تو بہت دور تک ہم جا سکتے ہیں۔ اس علم کی گہرائیوں اور اسرار و رموز کے ابھی آپ متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہی ابھی آپ کو روحانیت کا ماہر بننا ہے، نہ معالج۔ میں آپ کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں جہاں آپ اپنا روحانی اور جسمانی علاج خود کر سکیں۔ روحانی مشقیں کرنے کے لیے ایک اور ضروری بات ہے جس کو سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ باطنی آنکھ، باطنی اور روحانی جسم ہمارے اس جسم سے کہیں زیادہ طاقتور یونٹ ہے۔ یہ باطنی جسم ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتا ہے کہ ہمارا شعور، ہماری عقل مان ہی نہیں سکتی۔ یہاں سے ہم آگے چلیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی بتانا شروع کریں گے جو پریکٹیکل روحانیت کی طرف لے جائیں، یا کم از کم ان چیزوں کی طرف جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ کام جو ہیں یا کچھ معاملات ہیں ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔